واقعہ ہے کہ 3 دوست سفر کر رہے تھے، شدید بارش کی وجہ سے ایک غار کے اندر گھس گئے، پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اوپر سے تودا جو گرا تھا تو غار کا منہ بند ہو گیا، اور یہ ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا رہتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پہاڑ کے پودے گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں گرتی ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ان تینوں نے بیٹھ کے غور کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی غار ہی ہماری قبر ہے، اب اس سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم چاہے کتنا زور لگائیں، اتنی بڑی چٹان کو کون ہلا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات سنو، ہر آدمی اپنا کوئی ایک نیک عمل پیش کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بے انتہا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ میرے کسی داؤ میں، میرے کسی چکر میں نہیں آئی، اور میں اس کے عشق میں بے تاب تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ دروازہ آدھی رات کو کھٹکا، میں دروازے پہ آیا، دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی۔ میں نے کہا تم کیسے؟ اس نے کہا زیادہ بات نہ کرو، پہلے مجھے اندر آنے دو، کوئی گلی میں دیکھ لے گا۔ اندر آ گئی، دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا کیسے آئی؟ اس نے کہا اس وقت مجھے 200 دینار کی ضرورت ہے، میں نے اپنے والد کا قرضہ دینا ہے اور کل کا وعدہ ہے۔ اب ہم نے ہر جگہ دیکھ لی، کہیں سے کوئی امید نہیں تھی، آخر میں نے تیری محبت کو یاد کیا، تیرے پاس آئی ہوں، اب جو بھی تو نے مجھ سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، لیکن پیسے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نے 200 دینار لیے۔ میں نے کہا یہ نہ سمجھے کہ کبھی میری بے عزتی کر کے پیسے ہی نہ دے تو میں کیا کر لوں گی، عزت تو گئی، عورت کی عزت تو بس ایک ہی دفعہ ہے نا، اس کے بعد تو ختم ہو گیا، وہ جو اللہ نے اس کو عزت کا ایک موتی دیا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا یہ 200 دینار باندھ لو، اور کہتی ہیں کہ میں نے کہا تم بھی غسل کر لو، میں بھی غسل کر لوں، آج تو پھر میرے نصیبوں کی یہ بڑی رات ہے نا، میں اچھی طرح تو مناؤں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو حکم کرو میں تابع ہوں۔ اس نے بھی غسل کیا، میں نے بھی غسل کیا۔ جب میں نے اس کو اپنے بسترے پہ لٹایا اور اس کے کپڑے کھولنے لگا، رونے لگ گئی۔ میں نے کہا روتی کیوں؟ میں نے کوئی تم سے جبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جبر کی بات نہیں، لیکن میں نے زندگی میں کبھی گناہ تو گناہ اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری عزت کی حفاظت رکھو۔ کہتی ہے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے ڈر سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ پیسے بھی لے جاؤ اور جاؤ۔ میں نے اس کو بھی نہیں چھیڑا۔ اگر واقعتاً میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے تو مہربانی فرما کے اس غار کا منہ کھول دے۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ غار کا منہ کھل گیا۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس تھا، مزدوری کرتا تھا، میری بکریاں چراتا تھا، کام کرتا تھا، وہ اللہ جانے کچھ ناراض ہو کے مجھ سے چلا گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر اس کے ریوڑ کو حفاظت سے رکھا، جو اس کے حصے کی بکریاں تھیں، اور ان کی حفاظت کرتا رہا، اور وہ بھی اللہ کا بندہ کئی سال نہیں آیا۔ جگہ میں نہیں جانتا تھا۔ اب میں پریشان کہ حقوق العباد ہے، کئی سالوں کے بعد آیا، مجھے ملا۔ انہوں نے کہا پہچانا؟ میں نے کہا بالکل پہچانا ہے، میں نے تمہاری مزدوری دینی تھی، تمہاری بکریاں میرے پاس ہیں۔
اور نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں. میں نے کہا چلو. میں لے گیا تو میں نے کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں. اور نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو, میرے تو 5-6 بکریاں تھیں, یہ تو 100-150 بکریاں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ بڑھتی رہی نا اتنا عرصہ, یہ سب تیری ہیں, لے جاؤ. کہتی ہیں وہ لے کے چلا گیا. یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے, تیرے خوف سے یہ عمل کیا ہے, تو مہربانی کر کے غار کا راستہ کھول دے. کہتے ہیں کہ پھر ایک حصہ اور کھل گیا, اب روشنی اندر آنے لگی. تیسرے آدمی نے کہا کہ بھائی میری یہ عادت تھی کہ میں اپنا مال مویشی چرانے کے بعد جب گھر لوٹتا تھا اس کا دودھ نکالتا تھا. میری ماں باپ بوڑھے تھے, صاحب فراش تھے, تو سب سے پہلے میں دودھ کا پیالہ بھر کے اپنے والدین کو پلاتا تھا, والد کو, والدہ کو, پھر بچوں کو پلاتا. کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے دیر ہو گئی, والد والدہ سو گئے, میں نے دودھ نکالا, پیالہ بھرا, ان کی چارپائی کے قریب گیا, وہ تو نیند میں بالکل مستغرق تھے. میں کھڑا رہا, میرے بچے رو رہے ہیں, ابا جان ہمیں دودھ ہوئے گا. نہیں, جب تک میرے والدین نہیں پیئیں گے میں تمہیں دودھ. کہتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساری رات میرے بچے روتے روتے سو گئے, لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. صبح کے قریب ان کی آنکھ کھلی تو میں پیالہ لے کر, انہوں نے کہا تم ساری رات کیا؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا. میں نے ان کو دودھ پلایا. تو یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے اپنے والدین کی یہ خدمت کی ہے تو غار کا منہ کھول دے. غار سے وہ پتھر گر گیا, ہٹ گیا, اور ہم سارے غار سے نکل آئے. تو والدین کی خدمت کا اتنا بڑا اللہ نے مقام رکھا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور سے کسی نے پوچھا حضور بڑے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. یہ کبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس کے بعد فرمایا وقتل النفس, کسی کو ناحق قتل کرنا, وشہادت الزور, اور جھوٹی گواہی دینا. یہ کبائر گناہوں میں.